بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سید اقرار الحسن شاہ صاحب کی ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، انہی کے چینل پہ اپلوڈ ہوئی ہے۔ 23 مارچ کا انہوں نے اعلان کیا رمضان المبارک میں کہ میں ایک مرتبہ پھر حق خطیب صاحب کے اڈے پر جا رہا ہوں، اور علماء و مشائخ کے سامنے انہوں نے ہاتھ جوڑے اقرار الحسن شاہ صاحب نے کہ آپ جو ہے وہ میرا ساتھ دیں اگر میں صحیح ہوں، اگر میں غلط ہوں تو آپ جو ہے وہ اعلانیہ طور پر جو ہے وہ میرے سامنے آئیں یا مجھے کہیں کہ یہاں پر تم غلط ہو، یہاں پر یہ غلطی ہے، لیکن اگر میں صحیح ہوں تو آپ میرا ساتھ دیں، کیونکہ یہ حرمت رسول کا معاملہ ہے اور تصوف کا معاملہ ہے، اولیاء کرام کی عزتوں کا معاملہ ہے، اس لیے جو ہے وہ آپ میرا ساتھ دیں۔ یہ لوٹ مار جتنی بھی ہو رہی ہے، ہم لوگوں کے سامنے بتانا چاہیں گے کہ حق خطیب صاحب جو ہے وہ کس انداز میں دین کا لبادہ اوڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت کچھ انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ذرا مکمل دیکھیے گا، مکمل دیکھیں گے جب پھر آپ کو ایک ایک بات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آئے گی۔ لیکن ایک گزارش میں یہاں پر ضرور کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے جیسے یہ اقرار شاہ صاحب کی ویڈیو ختم ہو اس کے بعد میں نے کچھ نشاندہی کرنی ہے، کسی طرف میں نے اشارہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ حق خطیب صاحب جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، میں نہیں کہتا، اور میں نے پیچھے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کئی لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ پتہ نہیں میں، حالانکہ اس ویڈیو میں نے جو مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری صاحب ہیں ان کا بیان لگایا تھا، اور یہ تعویذات کے لحاظ سے تھا، عملیات کے لحاظ سے تھا۔ کئی لوگوں نے ان کے پر بھی اعتراضات کر دیے اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ وہاں پر بولے کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ حق خطیب کا ساتھ دیا، حالانکہ حق خطیب کے معاملات بعد کے تھے، وہ کافی پرانا بیان تھا، میں نے اس ویڈیو میں بتایا بھی تھا۔ اس لیے گزارش کروں گا کہ بات کو آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا، مکمل سنیے گا، تاکہ آپ کو جو ہے وہ حق بات سمجھ میں آئے۔ جب حق بات آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ سید اقرار الحسن شاہ صاحب کی گفتگو سن لیں، ان کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم ایک مرتبہ پھر 23 مارچ 2024 کو حق خطیب کے اڈے پر جا رہے ہیں، اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس مارکہ حق و باطل میں آپ خاموش تماشائی بننے کی بجائے اپنے حصے کا کردار ادا کریں، اس لیے کہ یہ معاملہ حرمت دین کا معاملہ ہے، اس لیے کہ یہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے، ہمارے اسلاف کی عزت اور حرمت کا معاملہ ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کے اڈوں پر غریب، بے سہارا، مجبور، معذور اور مریض افراد پر جو ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، جس طرح سے ان کے ساتھ لوٹ مار کی جاتی ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ اس لوٹ مار کو بند کروانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ میری اس ملک کے علماء سے، اس ملک کے مشائخ سے، طلباء اور طالبات سے، وکلاء سے، تمام طبقات سے ہاتھ باندھ کر یہ درخواست ہے کہ خاموش تماشائی بننے کی بجائے فیصلہ کن کردار ادا کیجئے کہ آپ اس مارکے میں کس جانب کھڑے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے سید اقرار الحسن اس معاملے میں غلط ہے، برملا طور پر اظہار کیجئے اور میرے مخالف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیے۔ لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ حق خطیب نام کا یہ فراڈیا، حق خطیب نام کا یہ فتنہ دین اسلام کا غلط چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ لے کر اپنی اربوں روپے کی جائیدادیں بنا رہا ہے، غریب لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کر رہا ہے، تو پھر خدا کے لیے ہر اعتبار سے اپنا کردار ادا کیجیے، سوشل میڈیا پر آواز بلند کیجیے اور ہمارے ساتھ چل کر 23 مارچ 2024 کو اس فتنے کے خاتمے میں اپنے حصے کی شمع روشن کیجیے۔ خاص طور پر کلر سیدہ کے عوام سے، خطہ پوٹھوہار کے غیور عوام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس فتنے کے خاتمے کے لیے 23 مارچ 2024 کو ہمارا ساتھ دیجیے، اس لیے کہ یہ معاملہ ہمارے دین کا معاملہ ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ اس ملک کے غریب عوام کے استحصال کو روکنے کا معاملہ ہے۔ ہمارے مطالبات کیا ہیں یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ہماری تیاری کیا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 23 مارچ کا دن ہم نے اس لیے تجویز کیا کہ 23 مارچ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، وہ قرارداد پیش کی گئی کہ جس میں مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مملکت کے قیام کی داغ بیل کا آغاز ہوا۔ تو ایک ایسا ملک کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا، اور اس ملک کے قیام کے حوالے سے جس تاریخ کی اہمیت ہے ہم نے اس تاریخ کا اعلان کیا ہے، تاکہ اس تاریخ تک ہم پاکستان کے لوگوں کو مجتمع بھی کر سکیں، اس شخص کو اس تاریخ تک مکمل طور پر بے نقاب کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس شخص کی
فتنہ گری کے حوالے سے وہ ثبوت ہم 23 مارچ تک قوم کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ آپ کو ڈٹ کر بھرپور طریقے سے اس فتنے کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور اس کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک ہوگا، ہفتے کی شام ہوگی، ہم افطار بھی کلر سیدہ میں اس کے اڈے کے باہر کریں گے اور ہم سحری بھی انشاءاللہ العزیز، اور تب تک ہم سحر و افطار کا انتظام وہاں کرتے رہیں گے جب تک اس فتنے کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اور آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیجئے۔ ہمارے مطالبات کیا ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں، ایک عام شہری کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ شخص جس طرح سے دین کا ایک غلط چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، ختم نبوت کے مقصد کو جس طرح سے یہ شخص نقصان پہنچا رہا ہے، اس کا تدارک کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ شخص اس بات سے علل اعلان توبہ کرے کہ میں منہ سے کیلے اور آنکھوں سے زنجیریں برآمد کرنے کے جن اعمال کو، اپنے جن کرتبوں کو، جن فراڈز کو کرامات کہتا رہا ہوں، ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک یہ شخص اس بات کا برملا اعلان اور اظہار نہیں کرتا، جب تک یہ توبہ نہیں کرتا اپنے اس اعمال سے، تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص اس بات کو بھی تسلیم کرے اور علل اعلان تسلیم کرے کہ میں یہ اچھل کود والے جنات کی جو حاضریوں کا ڈرامہ کیا کرتا تھا، لوگ زبان منہ سے باہر نکال کر ایکٹنگ کر رہے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دین کا ایک عجیب و غریب نقشہ یہ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ شخص اس بات کا اعتراف کرے اور اس بات کا اقرار کرے کہ وہ آئندہ اس طرح کی بیہودہ ویڈیوز بنا کر سادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے اور انہیں لوٹنے کے دھندے کو بند کر دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ شخص اس بات کا بھی اعلان کرے کہ اس نے اپنے اطراف میں اپنے لیے جو ایک لقب تراش لیا کہ میں سپہ سالار ختم نبوت ہوں، اس سے یہ تائب ہو، اس سے دستبردار ہو، اس لیے کہ یہ فیصلہ میں پاکستان کے لوگوں پر چھوڑتا ہوں، پاکستان کے غیور مسلمانوں پر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس حلیے اور اس طرح کے کرتب دکھانے والے، اس طرح کی حرکات و سکنات والے شخص کو کیا سپہ سالار تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس حلیے کا آدمی دنیا کے سامنے پیش ہو اور کہے کہ میں ہوں ختم نبوت کے عقیدے کا سپہ سالار؟ اگر نہیں تو پھر 23 مارچ 2024 کو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور اس فتنے کے خاتمے کے لیے اپنا رول پلے کیجئے۔ اس کے علاوہ اس شخص نے ختم نبوت کے نام پر، دین کے نام پر، اور خاص طور پر بیمار اور معذور افراد کو لوٹ لوٹ کر جو اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں، جنہیں یہ تسلیم کر رہا ہے، جس کے ثبوت ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور اب یہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں یہ جائیدادیں موجود ہیں لیکن میں نے ختم نبوت سینٹرز کے نام پر یہ جائیدادیں لی ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کے علماء سے کہ وہ ایک بورڈ تشکیل دیں ختم نبوت سینٹرز کے نام پر، یا ختم نبوت کے عقیدے اور ختم نبوت کی تحریک کے نام پر، اور یہ تمام تر جائیدادیں اس بورڈ کو منتقل کر دی جائیں، اور وہ بورڈ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان اربوں روپے کی جائیدادوں پر واقعتاً مساجد اور ختم نبوت سینٹرز قائم ہوں، کیونکہ اس طرح کے فتنے کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ختم نبوت کے نام پر، دین کے نام پر، طریقت کے نام پر، خانقاہوں اور درگاہوں کے نام پر یہ اربوں روپے اینٹ کر ایک طاقتور شخص بن جائے اور اس دولت کو، اس روپے پیسے کو یہ استعمال کرے اپنے خلاف کھڑے ہونے والے تمام حق پرستوں کے لیے۔ سو اگین علماء کا ایک بورڈ تشکیل دیا جائے جو کہ ان تمام تر جائیدادوں کو ضبط کرے اور وہاں ختم نبوت سینٹرز کے قیام کو یقینی بنایا جائے۔ ایک عام شہری کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے یہ ہمارے مطالبات ہیں جن کے ساتھ ہم حق خطیب کے اڈے کلر سیداں پر جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز اس اڈے کو بند کروا کر اپنے یہ مطالبات تسلیم کر کے ہی وہاں سے واپس لوٹیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مطالبات میں میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، میری کوئی غلط توقع ہے یا کوئی غلط مطالبہ ہے، آپ برملا طور پر میرے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اس ملک کے علماء سے، اس ملک کے مشائخ سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ پلیز یہ ضرور بتائیں اگر میں غلط ہوں تو کہیے کہ اقرار الحسن اس معاملے میں غلط ہے، اور اگر حق خطیب غلط ہے تو پھر کم سے کم آپ حق کے ساتھ کھڑے ضرور ہو جائیے۔ اور 23 مارچ سے پہلے اگر یہ شخص جس طرح یہ باقی لوگوں کو آج کل انٹرویوز دے رہا ہے، اپنی بل سے باہر آ گیا ہے، ہمیں بھی اس طرح سے بلائے، ہم اس کے سامنے وہ تمام تر سوالات رکھیں جو ہمارے ذہن میں ہیں، وہ تمام تر ثبوت رکھیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، تو پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے میں
اور زیادہ آسانی ہوگی. اور میں ایسا اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ کہیں کوئی یہ تاثر نہ لے کہ ہم لوگوں کو لے کر اس لیے وہاں جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس شخص کا کوئی خوف ہے. میں نے اکیلے جا کر اپنی ٹیم کے ساتھ ایک مرتبہ اپنا فرض نبھا دیا, اپنی ذمہ داری ادا کر دی, اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر. میں پھر اکیلا جانے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ شخص ہمیں انٹرویو دینے کے لیے بلاتا ہے, میں اس شخص سے کسی بھی طرح سے خوف زدہ نہیں ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے اڈے کے باہر پاکستان کے لوگ اکٹھے ہو کر دنیا کو یہ پیغام دیں کہ اس طرح کے فراڈیے, اس طرح کے جال ساز ہمارے سپاہ سالار نہیں ہیں. یہ لوگ دین کی نمائندگی نہیں کرتے, یہ لوگ عقیدہ ختم نبوت کے نمائندہ نہیں ہیں. ان کا پیری فقیری کے ساتھ, اس کا طریقت کے ساتھ, تصوف کے ساتھ, خانقاہوں یا درگاہوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات دنیا پر واضح کرنے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر وہاں جانے کی ضرورت ہے. بصورت دیگر میں 23 مارچ سے پہلے ایک مرتبہ پھر اکیلا جانے کے لیے بھی اس شخص کے اڈے پر اور اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ شخص بھاگے گا. اگر یہ ہمیں انٹرویو دیتا ہے تو لوگوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ کس کے دلائل مضبوط ہیں, کون حق پر ہے اور کون لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اور میں یہ دعوت بھی دیتا ہوں کہ چلیں ہم ایک بار حق خطیب کے پاس چلے گئے, ہمارے دروازے بھی اس شخص کے لیے کھلے ہیں. یہ آنا چاہے, اپنا موقف پیش کرنا چاہے, کیمروں کا سامنا کرنا چاہے, لائیو کیمروں کی موجودگی میں یہ جو بات کرنا چاہے, ہم پر کوئی الزام لگانا چاہے, اپنی کوئی وضاحت دینا چاہے, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں. یہ بھی ذرا جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرے نا. ہم چل کر جا چکے ایک بار اس کے اڈے پر, پھر جانے کے لیے تیار ہے, اور انشاءاللہ 23 مارچ کو بھرپور قوت کے ساتھ جائیں گے دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ اس طرح کے فراڈیے اور جال ساز, اس طرح کے بد وضع لوگ, بد کردار لوگ ہمارے نمائندہ نہیں ہیں, ہمارے عقیدے کے نمائندہ نہیں ہیں, اسلاف کے نمائندہ نہیں ہیں, تصوف کے اور خانقاہوں اور درگاہوں کے نمائندہ نہیں ہیں. لیکن یہ شخص بھی تو ذرا ہمت کا مظاہرہ کرے, آ جائے, ہم بھی دنیا کو دکھائیں کہ ہماری مہمان نوازی کیسی ہوتی ہے اور اس کا موقف ہم دنیا کے سامنے پیش کریں. لیکن 23 مارچ کو کلر سیدہ میں حق خطیب کے اڈے کے باہر اکٹھے ہو کر پاکستان کے غیور مسلمان دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ اسلام وہ نہیں ہے جو اس طرح کے فراڈیے, حق خطیب کی طرح کے جال ساز دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کے نمائندے اس طرح کے لوگ نہیں ہیں, اور عقیدہ ختم نبوت کیا ہے, ہماری توقعات دنیا سے کیا ہے, ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارا نظریہ کیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم صحیح معنوں میں علماء اور مشائخ کی رہنمائی میں اور ان کی سرپرستی میں اس کام کا آغاز کریں گے تاکہ دنیا کو صحیح معنوں میں ہم اپنا عقیدہ اور اپنی بات سمجھا سکیں. تو اس رمضان میں انشاءاللہ اس شیطان کو بند کروانے کے لیے ہم سب مل کر اس مارکے کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے 23 مارچ 2024 کو. اور 23 مارچ تک ہر دن اس شخص کے چہرے سے ہم نقاب اتارتے رہیں گے مکمل ثبوتوں کے ساتھ. سید اقرار الحسن شاہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. ناظرین, ان کی گفتگو انتہائی پرمغز اور جامع ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, حاسدوں کے حسد سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے. حق کے لیے نکلے ہیں اور جان ہتھیلی پر رکھ کے یہ نکلے ہوئے ہیں. بہت بڑا انہوں نے فیصلہ اور کیا ہوا ہے اور قدم بھی اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ رحمت والا معاملہ ان کے ساتھ فرمائے, اپنی حفظ و امان میں ان کو رکھے. چونکہ سید اقرار الحسن شاہ صاحب نے یہ بات خود کہی ہے کہ اگر میرے سے کسی کو اختلاف ہو تو وہ برملا کہہ سکتا ہے. اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں جس طرف شاید ان کی توجہ نہیں ہے, ویسے میں نے اس لحاظ سے ایک ویڈیو پہلے بنائی بھی ہوئی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ویورز نئے بھی ہیں, ظاہری بات ہے انہوں نے ہماری پہلے والی بات نہیں سنی. حق خطیب صاحب نے لوگوں کا مال لوٹا, میں کہتا ہوں جی لوٹا. حق خطیب صاحب 2 نمبری کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کر رہے ہیں. جو اقرار الحسن شاہ صاحب نے کہا میں بالکل ایک لفظ حرف کے ساتھ کھڑا ہوں, ایگری ہوں کہ جناب انہوں نے جو کہا بالکل صحیح ہے. لیکن میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا, شاہ جی جن علماء کے بارے میں آپ نے کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں, اگر میں صحیح ہوں, آپ تھوڑی سی تکلیف کر کے ادھر والے معاملات آپ ذرا نپٹا لیں, حق خطیب صاحب سے فارغ ہو جائیں. اس کے بعد آپ انہی علماء کو جن کو آپ عالم دین سمجھتے ہیں, چاہے وہ معتدل ہی کیوں نہ ہو, ان کے پاس آپ ذرا چلے جائیں اور ان سے جا کے پوچھیں کہ حق خطیب صاحب نے لوگوں کا مال لوٹا, لوگوں کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا, پراپرٹیاں بنا لی, کیا اس اعتبار سے حق خطیب صاحب گمراہ ہو گئے, بے دین ہو گئے, کافر ہو گئے, کیا ہوگا؟
زیادہ سے زیادہ اگر کوئی عالم دین کہے گا میرے ناقص علم کے مطابق وہ یہ کہے گا کہ حق خطیب صاحب جو ہے وہ گناہ گار ہوئے ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ بے دین ہو گئے, گمراہ ہو گئے, فتنوں نے جنم لے لیا. ایسی ویسی بات کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ یہ دین کے نام پر, ختم نبوت کے نام پر جو ہے لوگوں سے فراڈ کر رہا ہے, اس کا بے نقاب ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملات حرمت دین کا ہے, یہ معاملات حرمت رسول علیہ السلام کے حوالے سے ہے, اور ہمارے اسلاف اور عزت کا جو ہے وہ معاملہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بندہ سریام کھلے عام بے باکی کے ساتھ اور پھر غلیظ جملوں اور لفظوں کے ساتھ اور اولیاء اکرام, علماء اکرام اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی ہستیاں ہیں قابل عزت, ان کی یہ عزتوں کو تار تار کر رہا ہے, اس کا نام ہے مرزا انجینئر. آپ انہی علماء کے ساتھ پاس ذرا بیٹھ جائیں اور کہیے کہ مرزا انجینئر کی وجہ سے کیا لوگ گمراہ ہو رہے یا نہیں ہو رہے, مرزا انجینئر کی وجہ سے لوگ بے ایمان ہو رہے یا نہیں ہو رہے, مرزا انجینئر کی وجہ سے فتنے جنم لے رہے ہیں یا نہیں رہے. ایک نیا فرقہ جو اس نے قائم کر کے رکھا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے جو علماء جو کہیں نا کہ جناب حق خطیب وہ گناہ گار ہے, یعنی کہ اس نے فتنے کھڑے کر دیے, تو آپ یقیناً ادھر ہی رہیں. اگر کہتے ہیں کہ زیادہ نقصان جو ہے وہ مرزا انجینئر کی طرف سے ہوا, تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ کی بارگاہ میں کہنا چاہوں گا آپ میں وہ صلاحیت ہے, آپ ماشاءاللہ جرت اور بہادری کا مظاہرہ بھی کرنا جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا کی ہے. ادھر سے ذرا فارغ ہو کر ایک مرتبہ رخ کر لیں ذرا جہلم کی طرف, اور مرزا انجینئر کو کان سے پکڑ کر اس سے پوچھیں کہ مناظرہ کرنے کے لیے تم تیار کیوں نہیں ہوتے. کسی ایک بندے کے ساتھ بیٹھ جائیں. ابو یحییٰ نور پوری صاحب آئے, غالباً ان کا نام یہی تھا اہل حدیثوں کے. مرزا انجینئر اپنے بل سے باہر نہیں نکلا. حنیف قریشی صاحب چلے گئے, یہ اپنے بل سے باہر نہیں نکلا. پھر مفتی کیا نام ہے طارق مسعود صاحب, وہ بھی آگے, یہ اپنے بل سے باہر نہیں نکلا. حتیٰ کہ کتنے اس کے علاوہ آگے ہوں گے, یہ اندر ہی گھسا رہا, پتہ نہیں کس کے جناب چرنوں میں یہ بیٹھا رہتا ہے, اور یہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں اگر تیار ہے, انٹرویو دینے کے لیے تیار ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ جیسے حق خطیب صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرویو کا موقع دیں, آپ جائیں. کیونکہ یہ میں نے غالباً کل کی بات ہے, میں نے یہ سنا ہے مرزا انجینئر سے یہ میں نے سنا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے بولے ہیں نا اقرار بھائی, یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حق خطیب صاحب تصوف کے نام پر جو ہے لوگوں بھائی تصوف کوئی نہیں ہے, جو تمہارے بزرگ تھے نا پہلے وہ بھی سارے ایسے ہی تھے. یعنی کہ یہ مرزا انجینئر یہ تو کھلے عام ان لفظوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نام لے رہے ہیں کہ جناب یہ دین کا معاملہ ہے, حرمت رسول کا معاملہ ہے, حرمت اولیاء کا معاملہ ہے, تو پھر جناب جو سر عام بے باکیاں کر رہا ہے, گستاخیاں کر رہا ہے, آپ تھوڑی سی ہمت کر کے اس بندے کو کسی ایک عالم دین کے ساتھ بچھا دیں ضرور. چاہے وہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب ہو جائیں, سید مشاہد صاحب ہو جائیں, علامہ اشرف اصل جلالی صاحب کنز العلماء, اللہ تعالیٰ سے تندرستی عطا فرمائے, وہ ہو جائیں, یا کوئی مستند عالم دین جو طبعاً مناظر ہو اور جو اس کی حرکات و سکنات کو جاننے والا ہو, جس کے پاس اس کا مواد ہو. ایک مرتبہ چاہے آپ ان کو ساتھ لے کر اس کے پاس چلے جائیں یا اس بندے کو اپنے پاس بلا لیں, اور کم از کم اس معاملے میں اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں. میں نہیں کہتا کہ حق خطیب صاحب صحیح ہے, میں نے نہ پہلے کہا تھا نہ میں اب کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ کر رہے ہیں آپ کریں, لیکن جہاں پر آپ یہ آپ نے قدم اٹھایا وہاں پر آپ کا یہ بھی لازم ہے, کیونکہ وہاں پر دین کا معاملہ ہے, ایمان کا معاملہ ہے. یہاں پر صرف اور صرف فراڈ کا معاملہ ہے یا جائیدادوں کا معاملہ ہوگا. اس وجہ سے کوئی بندہ کافر بے ایمان جہنم کا حقدار نہیں ہوا سوائے حق خطیب کے آپ کے بقول. لیکن وہ جو ہیں کیا ان کا نام ہے انجینئر صاحب جو ہیں, ان کی وجہ سے ہزاروں جو سٹوڈنٹس ہیں جو پہلے بھی کبھی علماء کے پاس نہیں بیٹھے تھے لیکن مسلمان تھے وہ, لیکن اس کی باتیں سن کر جو ہے وہ بندے مزید گمراہی کی دھلدل میں جو ہے وہ گھس چکے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, آپ تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ دیں. یہ میں نے اس لیے باتیں کی ہیں کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ جو ہے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں تو بتائیے, اگر میں غلط ہوں تو وہ مجھے سمجھائیے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف آپ کی توجہ میں نے اس طرف کروانی ہے. باقی آپ جتنے بھی سننے والے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.